Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Muhammad Shanwar Zafar, lecturer Business Administration, University of Education Lahore, Jorabad campus. تو ابھی ہم نے نیڈ تھیوریز پڑھی. اب پروسیس تھیوریز کی باری ہے. پروسیس تھیوری دو طرح کی ہیں: ایکسپیکٹنسی تھیوری اینڈ گول سیٹنگ تھیوری. وٹ از پروسیس تھیوری؟ Process theory focuses on broader picture of how someone can set about motivating another individual. کہ کیسے کوئی کوئی بھی کسی اور کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کوئی کام کرانے کے لیے. These process theory, these are basically related to administration or employer اور آنرز کہ وہ کیسے ان کے اوپر دھیان دے کے اپنے امپلائیز سے اچھا کام لے سکتے ہیں. First one is expectancy theory. One of the most widely accepted explanation of motivation is Victor Room's expectancy theory. Victor Room's expectancy theory says that an employee will be motivated to exert a high level of effort when he or she believes the following. وکٹر روم کہتا ہے کہ اگر ایک امپلائی مدرجہ ذیل باتیں مان لیتا ہے یا اس کے اوپر بلیو کر لیتا ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گا، بہتر ایفرٹ پٹ کرے گا. وہ باتیں کون سی ہیں؟ وہ باتیں ہیں کہ اگر وہ بلیو کرتا ہے کہ وہ جو ایفرٹ پٹ کرنے والا ہے اس سے گڈ پرفارمنس ہوگی، دیٹ the effort will lead to good performance. کہ اگر وہ کچھ ایفرٹ پٹ کرتا ہے تو اس کا ریزلٹ اچھا آئے گا. اور دوسری بات یہ اگر وہ بلیو کر لیتا ہے that the good performance will lead to organizational rewards such as bonuses, salary increase or a promotion. Third بات that the reward will satisfy his or her personal goals. The theory therefore focuses on three relationships: expectancy, instrumentality and valiance. مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کوئی ایفرٹ پٹ کرے گا اس سے پرفارمنس بہتر آئے گی، اور اگر پرفارمنس بہتر آئے گی تو آرگنائزیشن گڈ پرفارم کرے گی، بہتر پرفارم کرے گی، اور آرگنائزیشن اس کے بدلے میں اس کو ریوارڈ دے گی بونس کی صورت میں، سیلری کی صورت میں یا پروموشن کی صورت میں. اور اگر اس کو یہ ریوارڈ ملتے ہیں تو اس کے پرسنل گول سیٹسفائی ہوں گے. تو یہ تین چیزیں ایکسپیکٹنسی کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، انسٹرومنٹیلٹی وہ انسٹرومنٹس مثلا بونسز، سیلریز یا پروموشنز وہ چیزیں، اور ویلینس کہ وہ چیزیں کیا ویلیو رکھتی ہیں اس کے لیے. یہ تین چیزیں ایکسپیکٹنسی تھیوری بیان کرتی ہے. اگر کوئی آرگنائزیشن کسی امپلائی کے ذہن میں یہ بات ڈال دے یا ڈالنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ امپلائی جو ایفرٹ پٹ کرے گا اس کے بدلے میں اچھی پرفارمنس آئے گی، اور اس اچھی پرفارمنس کے بدلے میں اس کو آرگنائزیشن ریوارڈ دے گی، اور وہ ریوارڈ اس کے لیے اچھا ہے، تو امپلائیز بہت بہتر پرفارمنس شو کریں گے. یہ ایکسپیکٹنسی تھیوری کہتی. Then comes goal setting theory. Goal setting theory. The research on goal setting theory by Edwin Locke and his colleague Professor Gary Latham at the University of Toronto shows that intentions to work toward a goal are a major source of work motivation. What is goal? A goal is what an individual is trying to accomplish. It is the object or aim of an action.
گول کیا ہے کہ کیا ایک امپلائی یا ایک بندہ کیا اکمپلش کرنا چاہ رہا ہے، کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے. یہ بیسیکلی اس بندے کا ایم آف ایکشن ہوتا ہے. گول کسی امپلائی کو بتاتا ہے کہ اس نے کتنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے یا کتنی ایفرٹ چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے. تو ایڈون صاحب نے اور گیری لیتھم صاحب نے یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں ایک ریسرچ کی یہ جاننے کے لیے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو موٹیویٹ کرتی ہیں کسی امپلائی کو کوئی کام کرنے کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کہ گول ایک ایسی چیز ہے کہ جو امپلائی کو موٹیویٹ کرتا ہے کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے، اور اس میں کتنی ایفرٹ ڈالنی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے گول. اگر اچھا گول ہوگا، اسمارٹ گول ہم لوگوں نے سب نے پڑھا ہوا ہے، اسپیسیفک، میئریبل، اچیویبل، ٹائم اورینٹڈ، ریسورس اورینٹڈ. اگر اسمارٹ گول ہوگا تو وہ امپلائی اتنی اچھی کوشش کرے گا اس کو اچیو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اس کو سمجھ آ رہا ہوگا. ہاؤ ڈز گول سیٹنگ موٹیویٹ؟ گولز ڈائریکٹ اٹینشنز، گولز ریگولیٹ ایفرٹس، گولز انکریز پرسسٹنس، گولز انکریج the development of strategies and action plans. اگر گول بہتر طریقے سے ڈیوائس ہوا ہے، بنا ہوا ہے، ایک کسی امپلائی کو بتایا گیا ہے کہ یہ آپ نے گول اچیو کرنا ہے، تو وہ اس کی ڈائریکشن کو، اٹینشن کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے، کس طرح سے جانا ہے، کیسے آپ نے یہ ایفرٹ کرنی ہے، تب آپ جا کے یہ کام کر سکیں گے، کیسے آپ نے محنت کرنی ہے. وہ پرسسٹنس کو انکریز کرتا ہے، وہ انکریج کرتا ہے امپلائی کو کہ وہ ایفرٹ کرے. تو اگر اچھا گول بنا ہوا ہوگا تو اچھا امپلائی اچھے طریقے سے کام کرے گا. Reinforcement theory of motivation and equity theory. In the previous lecture, we studied need theories of motivation and process theories of motivation. These are contemporary theories of motivation, reinforcement theory, and equity theory. First of all, we will study reinforcement theory. Reinforcement theory of motivation was proposed by B.F. Skinner and his associates. The theory states that an individual's behavior is a function of its consequences. It is based on law of effect. Unlike previous theories where an individual behavior was a consequence of their needs, their inner desires and inner motivations. یہ تھیوری ان تھیوری سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. اس تھیوری کے مطابق ایک انڈیویجول کی، ایک انسان کی، ایک امپلائی کی جو پرفارمنس ہے یا جو بیہیویئر ہے وہ اس چیز سے ڈپکٹ ہوتی ہے، کہ اس کو کیا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اگر وہ کچھ کرے گا. فار ایگزامپل اگر وہ 10 روپے کی سیلز کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو بونس ملے گا، اس کو سزا ملے گی، اس کو جزا ملے گی، اس کو پریز ملے گی، اس کو پروموشن ملے گی یا اس کو پنشمنٹ ملے گی. تو یہ تھیوری ڈپکٹ کرتی ہے انسان کے بیہیویئر کو آن اٹس پازیٹیو کانسیکوینسز اینڈ نیگیٹو کانسیکوینسز. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ کوئی بیہیویئر کرے اس کا پازیٹیو کانسیکوینسز ہوں گے تو وہ اس بیہیویئر کو ریپیٹ کرے گا. اگر اس کو یہ لگے کہ اس کام کے کرنے کے نیگیٹو کانسیکوینسز ہوں گے، کہ اس کو سزا ملے گی، اس کو پنشمنٹ ملے گی، اس کے ساتھ برا ہوگا، تو وہ اس بیہیویئر کو، اس ایکشن کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے گا. بی ایف اسکنر اور اس کے ایسوسیٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا بیہیویئر از اے فنکشن
of its consequences کہ وہ اپنے بیہیویئر کو ایسے مولڈ کر لیتا ہے، ایسے اڈاپٹ کر لیتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، ان لائک پریویس تھیوریز کہ جن میں ہم نے دیکھا کہ انڈیویجول اپنے انر سیلف کی اپنی اندر کی جو آواز ہے، جو موٹیو ہے، جو ڈیزائر ہے، اس کے مطابق اپنی موٹیویشن کو، اپنی پرفارمنس کو، اپنے ایکشنز کو، اپنے بیہیویئر کو وہ اپنی انر سیلف کی آواز سے مولڈ کرتا تھا۔ بی ایف سکنر کہتا ہے کہ وہ اپنے انر سیلف کی موٹیویشن یا ڈرائیو یا آواز سے اپنے بیہیویئر کو موٹیویٹ نہیں کرتا، رادر وہ اپنے بیہیویئر کو مولڈ کرتا ہے اس کے کانسیکوینسز کے لحاظ سے۔ In simple terms, reinforcement theory of motivation overlooks the internal state of individual. The inner feelings and drives of individual are ignored by Skinner. This theory focuses totally on what happens to an individual when he takes some action. The external environment of the organization must be designed effectively and positively so as to motivate the employee. اسکنر کہتا ہے کہ آرگنائزیشن کا ڈیزائن ایسے بنانا چاہیے، ایسے افیکٹولی بنانا چاہیے کہ وہ پازیٹیولی موٹیویٹ کرے اور امپلائی کو، وہ انوائرمنٹ اس کے اوپر پازیٹیو افیکٹ ڈالے، تب جا کے امپلائی موٹیویٹ ہوگا، اس کو پتہ لگے کہ یہ کام کرنے سے آرگنائزیشن مجھے یہ کانسیکوینس دے گی، تو وہ اس حساب سے موٹیویٹ ہوتا ہے، رادر دین اپنی اندر کی جو ڈرائیوز ہیں، جو موٹیوز ہیں، ان فیلنگز کو اسکنر اگنور کر رہا ہے۔ وہ کون سے میتھڈز ہیں جس سے انسان کا بیہیویئر کنٹرول ہوتا ہے؟ A manager can use these methods to control the behavior of the employees. Positive reinforcement, negative reinforcement, punishment, and extensions. ایک مینیجر اپنے امپلائی کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ سے، نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے، پنشمنٹ سے یا ایکسٹینشن سے مولڈ کر سکتا ہے یا کنٹرول کر سکتا ہے۔ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہے؟ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے کہ ایک مینیجر اپنے امپلائی کو پازیٹیو رسپانس دے۔ For example, immediately praising an employee for coming early for the job. This will increase probability of outstanding behavior occurring again. Reward is a positive reinforcement, but not necessarily. ایک مینیجر اگر اپنے امپلائی کو اچھا رسپانس دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھا رسپانس ملے، تو یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے کہ اگر امپلائی چاہتا ہے کہ اس کو جلدی آنے پہ شاباش ملے، تعریف ملے، اس کے کام کو سراہا جائے، تو یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے۔ اس سے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کام کی ریپیٹیشن کے، کہ امپلائی وہ کام دوبارہ کرے گا۔ اگر کوئی اچھا کام ایک امپلائی کر رہا ہے تو یہ مینیجر کا کام ہے کہ اس کی تعریف کرے۔ جو ریوارڈ ہے وہ ایک سورس ہے یا ایک انعام ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ریوارڈ اور انعام پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں آئے، لیکن اگر اس ریوارڈ سے امپلائی کا بیہیویئر امپروو ہو رہا ہے تو پھر اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کہا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جس طرح آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ
اگر ریگولرلی کلاس میں آتے ہیں، کلاس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو آپ کو میں کہوں کہ میں آپ کو اچھے مارکس، سیشنل مارکس دوں گا اگر آپ کی کلاس پارٹیسپیشن اچھی ہوگی، اگر آپ ریگولرلی کلاس میں آئیں گے تو دس از اے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کہ میں آپ کے بیہیویئر کو مولڈ کرنے کی، کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو ایک ریوارڈ دکھا کے یا آپ کو ایک پازیٹیو آسپیکٹ دکھا کے۔ آپ کبھی جلدی آتے ہیں، ٹائم سے آتے ہیں، فار ایگزامپل ریگولرلی ٹائم سے آتے ہیں، آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ دس از بریلینٹ اسٹوڈنٹ علی is for example a brilliant student. He comes to the class on time, he participates very actively in the class, he is very active in all aspects. تو اس تعریف سے، اس پریز سے علی موٹیویٹ ہوگا، وہ ریگولر ہو جائے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ میں کبھی لیٹ نہ ہوں، میں اچھا کام کروں، میں پازیٹیولی اپنی ایفرٹس پٹ کروں اپنی پڑھائی میں، اپنی کلاس میں، اپنے ٹیچر کے ساتھ۔ دس از پازیٹیو ری انفورسمنٹ۔ اگر اس کے اپوزٹ جو نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے، نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے کہ میں اس کو کہوں کہ اگر آپ لیٹ آئیں گے تو میں آپ کو اس کے بدلے میں آپ کے نمبر کاٹ لوں گا، آپ کو میں آئندہ کلاس میں نہیں بیٹھنے دوں گا، تو اس سے بھی میں اس کا بیہیویئر کنٹرول کر سکتا ہوں، ڈرا کے، دھمکا کے، لیکن دس از کالڈ نیگیٹو ری انفورسمنٹ۔ اگر کوئی بیہیویئر یا کوئی ری انفورسمنٹ کی جائے کسی امپلائر کی طرف سے یا کسی مینیجر کی طرف سے یا کسی ٹیچر کی طرف سے پازیٹیو آسپیکٹس دکھا کے، تو وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے، اور اگر نیگیٹو افیکٹس دکھا کے کو بیہیویئر کو مولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے۔ Then come punishment and extensions, the other two factors of enforcement theory, reinforcement theory. Punishment means applying undesirable consequences for showing undesirable behavior. ایسی بات، ایسا بیہیویئر، ایسا ایکشن شو کرانا جو انڈیزائربل ہو، جو برا ہو، جو سخت ہو، ایسا بیہیویئر اگر آپ شو کراتے ہیں کسی ایکشن کے اوپر تو وہ پنشمنٹ کہلاتا ہے۔ فار انسٹنس سسپینڈنگ این امپلائی فار بریکنگ دا آرگنائزیشنل رولس، آپ کسی آرگنائزیشنل رول کے توڑنے پہ یا اس کو وائلیٹ کرنے پہ کسی امپلائی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ایک سزا ہے۔ پنشمنٹ ایک سزا ہوتی ہے کہ آپ اس کو کوئی انڈیزائربل ایکشن لے لیتے ہیں، جو اچھا ایکشن نہیں ہوتا، جو اس کے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے، ایسا ایکشن لینا یہ پنشمنٹ کہلاتا ہے۔ اس سے بھی آپ امپلائی کا بیہیویئر کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو انفورس کر سکتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں ایکشن لیا کریں، فلاں فلاں کام کیا کریں، نہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں پنشمنٹ ملے گی، آپ کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی، آپ کو سسپینڈ کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ دس از پنشمنٹ۔ تو پنشمنٹ بھی ایک آسپیکٹ ہے آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کا۔ میں فار ایگزامپل کسی اسٹوڈنٹ کو یا کوئی ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کے نمبر کاٹ لوں گا یا آپ کو میں فیل کر دوں گا اگر آپ دوبارہ سے کلاس میں لیٹ ہوئے، تو یہ پنشمنٹ ہے۔ پھر آتا ہے جی ایکسٹینشن۔ ایکسٹینشن implies the absence of reinforcement. In other words, extension implies lowering the probability of undesired behavior or by removing reward for the kind of behavior. ایکسٹینشن کہتی ہے کہ جی آپ بالکل ہی ریموو کر دیتے ہیں ری انفورسمنٹ کو، کہ نہ آپ پنشمنٹ دیتے ہیں، نہ آپ پازیٹیولی ری انفورس کرتے ہیں، نہ آپ نیگیٹیولی ری انفورس کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کو برا کام کر رہا ہے تو آپ جو انڈیزائربل بیہیویئرز ہیں اس کو کم کر دیں، اگر کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے
تو اس کو بھی اگنور کر دیں. تو اس کا ایک برا افیکٹ امپلائی کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ اگر وہ کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہے، اس کے بدلے میں اس کو کوئی تعریف، کوئی ایڈمریشن، کچھ بھی، تو وہ دوبارہ وہ کام نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ جی مجھے فائدہ تو ہے کوئی نہیں اس کام سے، تو میں نے یہ کر کے کیا کرنا ہے. تو ایکسٹینشن میں ان انٹینشنلی لوور ڈیزائربل بیہیویئر. تو ایکسٹینشن ایک ایسا ایکشن ہے امپلائر کی طرف سے، مینیجر کی طرف سے، سپروائزر کی طرف سے، کہ جو ڈیزائربل ایکشنز کو بھی کم کر دیتا ہے اور انڈیزائربل ایکشنز کو کوئی افیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. کیونکہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی مجھے سزا بھی کوئی نہیں ملنی، جزا بھی کوئی نہیں ملنی، تو میں جیسے چل رہا ہے چلنے دوں. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فرق پڑے، لیکن ایکسٹینشن کا جو پوائنٹ ہے، جو ویریبل ہے، وہ انفورسمنٹ میں اتنا اچھا کنسیڈر نہیں کیا جاتا. پازیٹیو ری انفورسمنٹ، نیگیٹیو ری انفورسمنٹ اور پنشمنٹ، اس سے آپ زیادہ بہتر طریقے سے یا زیادہ افیکٹولی کنٹرول کر سکتے ہیں، چاہے وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہوں چاہے وہ برے طریقے سے کر رہے ہوں. تو پنشمنٹ پازیٹیولی ری انفورس کر کے اور نیگیٹیولی ری انفورس کر کے آپ کسی امپلائر کے بیہیویئر کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں یا مولڈ کر سکتے ہیں. اس تھیوری کے کچھ کرٹیسزم بھی ہیں، جیسے کہ ہر تھیوری کے اوپر ہوتے ہیں. Reinforcement theory of motivation ignores the inner feeling and drives of individual. This theory focuses totally on what happens to an individual when he takes some action. یہ تھیوری انسان کے انر سیلف کے موٹیویشنز اور ڈرائیوز کو اگنور کر رہی ہے اور ٹوٹلی اس فیکٹر کے اوپر کام کر رہی ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی ایکشن کرتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. اسکنر چاہتا ہے کہ آرگنائزیشن کو انوائرمنٹ کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو افیکٹولی ڈیزائن کیا جائے کہ وہ امپلائی کو موٹیویٹ کرے. یہ تھیوری انڈیویجول بیہیویئر کے کازز کو فوکس نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ یہ صرف انوائرمنٹ کے اوپر فوکس کر رہی ہے، امپلائی کی فیلنگز اور ڈرائیوز اور موٹیوز کو اگنور کر رہی ہے. اسی وجہ سے اس کے اوپر کچھ کرٹیسزم بھی آیا ہے. پھر آتی ہے ایکویٹی تھیوری. ایکویٹی کیا ہے؟ ایکویٹی ہے a person feels equitably treated when his outcome to input ratio is equal to other person's outcome to input ratio. مطلب individual's outcome is equal to others outcome. ایکویٹی اور ایکویلٹی میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ایکویلٹی کئی دفعہ موٹیویشن کو افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن ایکویٹی افیکٹ کرتی ہے موٹیویشن کو. ایکویلٹی کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ صبح 8 بجے دفتر آتا ہے، شام کو 5 بجے دفتر سے جاتا ہے، اس کو بھی 10,000 تنخواہ ملتی ہے. ایک اور بندہ صبح 8 بجے دفتر آتا ہے، شام کو 5 بجے دفتر سے جاتا ہے، اس کو بھی 10,000 تنخواہ مل رہی ہے. مطلب برابر تنخواہ مل رہی ہے، برابر ٹائم ہے. لیکن ہو سکتا ہے ایک بندہ زیادہ محنت کر رہا ہو، زیادہ کام کر رہا ہو، زیادہ دل لگا رہا ہو آپ کی آرگنائزیشن کے لیے، زیادہ محنت کر رہا ہو، تو اس کو ایکویٹی چاہیے. اس کو اپنی ان پٹ ٹو آؤٹ پٹ ریشو بہتر چاہیے. اس کو چاہیے کہ مجھے زیادہ تنخواہ ملے، کیونکہ میں زیادہ دل لگا کے کام کرتا ہوں، زیادہ محنت کرتا ہوں، زیادہ سیلز کرتا ہوں،
یا زیادہ کسٹمر سے لے کے آتا ہوں تو وہ کہے گا کہ جی مجھے ایکویلٹی نہیں چاہیے، مجھے ایکویٹی چاہیے۔ ایکویٹی کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، نیگیٹو ان ایکویٹی اینڈ پازیٹیو ان ایکویٹی۔ اگر کسی کو انڈر ریوارڈ کیا جائے اس کی پرفارمنس پہ یا اس کی ایفرٹس پہ یا اس کی ان پٹ پہ تو نیگیٹو ان ایکویٹی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی امپلائی کو اوور ریوارڈ کر دیا جائے، زیادہ ریوارڈ دے دیا جائے اس کی ایفرٹس کے بدلے میں، اور وہ کسی جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ ہر اپنے آپ کو اپنے کولیگس کے ساتھ، دوسرے امپلائیز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، تول رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، دوسرا کیا کر رہا ہے، مجھے کیا مل رہا ہے، اس سے کیا مل رہا ہے۔ تو اگر ایک امپلائی کو یہ لگے کہ میں زیادہ کام کر رہا ہوں لیکن مجھے پیسے کم مل رہے ہیں دوسرے سے، تو یہ نیگیٹو انیکوٹی ہے۔ اگر اس کو یہ لگے کہ میں کم کام کر رہا ہوں دوسرے سے لیکن پھر بھی مجھے زیادہ مل رہا ہے، تو یہ پازیٹیو انیکوٹی ہے۔ وہ ان پٹس اور آؤٹ پٹس کون سی ہیں جو ایک انڈیویجول آرگنائزیشن کے لیے دے رہا ہوتا ہے؟ انڈیویجولس کنٹریبیوشن ٹو این آرگنائزیشن، ٹائم، ایفرٹ، ہارڈ ورک، کمٹمنٹ، ایبلٹیز، ایموشنز، فیلنگز، اس طرح کی جو ان پٹس ہوتی ہیں وہ ان پٹس کے کھانے میں آتی ہیں۔ آؤٹ پٹس ہیں سیلریز، امپلائی بینیفٹس، ریکگنیشن، ریپوٹیشن، سینس آف اچیومنٹ، جاب سیکیورٹی، پریز، بونسز، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آؤٹ پٹ میں آتی ہیں۔ تو ان کی جو ریشو ہوتی ہے اس کو ایکوٹی کہتے ہیں، اور امپلائی اس کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہے کہ میں کیا ان پٹ کر رہا ہوں، آؤٹ پٹس کیا ہو رہی ہیں اس کی، اور میرے جو کولیگس ہیں یا جو میرے ساتھ کے کام کرنے والے ہیں جو میری طرح کے کام کر رہے ہیں ان کی وہ ریشو کتنی نکلتی ہے۔ اگر اس کو لگے کہ میری ریشو بہتر ہے تو وہ زیادہ موٹیویٹ ہوگا، اگر اس کو لگے گا کہ میری ریشو کم نکل رہی ہے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا۔ کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں ان ایکویٹی کے؟ ایک امپلائی اپنا ان پٹ چینج کر دیتا ہے یا وہ اپنا آؤٹ پٹ چینج کر دیتا ہے، وہ دوسرے امپلائیز کو کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کی طرف، اگر فار ایگزامپل اس کو کم ایفرٹ کرنے پہ زیادہ چیز مل رہی ہے تو وہ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرے گا لوگوں کی پرسیپشن کہ یہ بندہ تو آتا ہی نہیں ہے جی پھر بھی اس کو تنخواہ مل رہی ہے، یا یہ بندہ کم آتا ہے، یا یہ بندہ کم محنت کرتا ہے پھر بھی اس کو تنخواہ مل رہی، تو وہ اپنے ایسی ایفرٹس کرے گا کہ لوگوں کی پرسیپشنس ڈسٹارٹ ہوں، ادھر ادھر چلے جائیں، وہ کہیں اور سوچنا شروع کر دیں، ایسے کام کرنے شروع کر دے گا۔ دے چوز اے ڈفرنٹ ریفرنٹ، دے لیو دا فیلڈ، دے ڈسٹارٹ perceptions of other۔ یہ consequences ہوتے ہیں انیکوٹی کے۔ تو this is today's lecture. thank you very much. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ. have a good day.